السلام علیکم، کیسے ہو دوستو؟ میں ٹھیک ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نئی آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیے بغیر نہیں جائیں گے، اور میرا کام آپ کو اچھی سے اچھی ویڈیو لا کر دینا ہے۔ اپنی رائے اس ویڈیو پر ضرور دیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں البرٹ آئنسٹائن کی زندگی کا مختصر تعارف بیان کروں گا۔ 20ویں صدی کا عظیم سائنسدان اور تاریخ عالم پر اعلیٰ خدمات جوہر کے حامل انسان البرٹ آئنسٹائن کی وجہ شہرت اس کا نظریہ اضافیت ہے۔ فی الاصل یہ دو نظریات پر مشتمل نظریہ ہے۔ اضافیت کا خاص نظریہ جو 1905 میں واضح ہوا اور اضافیت کا عمومی نظریہ جو 1915 میں منظر عام پر آیا، جسے زیادہ بہتر الفاظ میں آئنسٹائن کا کشش ثقل کا نظریہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ دونوں نظریات نہایت پیچیدہ ہیں، انہیں یہاں بالتفصیل بیان کرنے کسی سے گریز کیا جائے گا، تاہم چند اہم نکات درج ذیل ہیں۔ ایک معروف مقولہ یہ ہے کہ ہر شے اضافی ہے، تاہم آئنسٹائن کا نظریہ اس فلسفیانہ فرسودہ خیال کا اعادہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس طریقہ کار سے متعلق ایک واضح ریاضیاتی بیان ہے جس میں سائنسی پیمائشیں اضافی ہو جاتی ہیں۔ یہ واضح ہے کہ زمان اور مکان کے موضوعی مدارکات کا انحصار مشاہد (آبزرور) کی کیفیت پر ہے۔ آئنسٹائن سے پہلے بیشتر لوگوں کا خیال تھا کہ ان موضوعی تاثرات کے پس پشت حقیقی ابساط (ڈسٹنس) اور زمان مطلق (ایبسولوٹ ٹائم) موجود ہے، جسے درست ترین آلات سے معروضی طور پر ناپا جا سکتا ہے۔ آئنسٹائن کے نظریے نے زمان مطلق کے وجود سے استدلال کی صورت میں سائنسی فکر میں انقلاب برپا کر دیا۔ درج ذیل مثال اس امر پر روشنی ڈالے گی کہ اس کے نظریے نے کس شدت کے ساتھ زمان و مکان سے متعلق ہمارے نظریات میں ترامیم کی ہیں۔ ایک ہوائی جہاز، مثلاً ہوائی جہاز ایکس کا تصور کریں جو 1,00,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے زمین سے بلند ہوتا ہے۔ اس رفتار کی پیمائش ہوائی جہاز اور زمین پر موجود مبصرین نے کی ہے، اس پر وہ متفق بھی ہیں۔ اس دوران میں ایک دوسرا ہوائی جہاز ویں اول الذکر جہاز کی طرف پرواز کرتا ہے، لیکن اس کی رفتار کہیں سریع ہے۔ اگر زمین پر موجود مبصرین ویں کی رفتار کی پیمائش کریں تو انہیں معلوم ہوگا یہ زمین سے 1,80,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے دور ہو رہا ہے۔ ہوائی جہاز کے مبصرین بھی اس نتیجے پر پہنچیں گے۔ دونوں ہوائی جہاز ایک ہی سمت میں محو پرواز ہیں۔ اس سے یہ اندازہ ہوگا کہ ان کی رفتاروں میں امتیاز 80,000 کلومیٹر فی سیکنڈ ہے، اور یہ کہ سریع الرفتار ہوائی جہاز اس شرح سے سست رو جہاز سے آگے ہے۔
آئنسٹائن کا نظریہ پیشن گوئی کرتا ہے کہ جب دونوں جہازوں سے پیمائش کی جائے گی تو دونوں جہازوں کے مبصرین متفق الرائے ہوں گے کہ ان کے مابین فاصلہ 1,00,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کی شرح سے بڑھ رہا ہے، نہ کہ 80,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے۔ اس صورتحال کے پیش نظر ایسا نتیجہ مضحک معلوم ہوگا، قاری کی تشویش ہوگی۔ اس صورتحال کے پیش نظر ایسا نتیجہ مضحک معلوم ہوگا، قاری کو تشویش ہوگی کہ یہاں کسی لفظی کرشمہ سازی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے یا یہ کسی خاص طرز کی تفصیلات کو سہو حذف کر دیا گیا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس نتیجے کا خلائی جہازوں کی حیثیتی تفصیلات یا انہیں آگے ٹھیلنے والی قوتوں سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی یہ مشاہدے کی خامی کے سبب سے ہے اور نہ پیمائش کرنے والے آلات میں کوئی نقص ہے۔ کوئی شعبدہ بازی بھی دکھائی گئی۔ آئنسٹائن کے مطابق یہ نتیجہ جسے رفتار کی ترکیب بندی کے اس کے کلیے کے تحت فوراً اخذ کیا جا سکتا ہے، زمان و مکان کی بنیادی فطرت کے تحت اخذ ہوا ہے۔ یہ سارا قضیہ انتہائی نظریاتی معلوم ہوتا ہے اور بلا شبہ لوگوں کی ایک تعداد نظریہ اضافیت کو ایک طرح کی خوابوں کی تخیل آرائی سے تعبیر کر کے رد کر دے کہ اس کی کہانی عملی افادیت نہیں ہے۔ بلا شبہ کسی نے 1945 سے اب تک جب ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے گئے ایسی کوئی غلطی نہیں کی۔ آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت کے نتائج میں سے ایک نتیجہ یہ ہے کہ مادہ اور توانائی ایک خاص حوالے سے مماثل ہیں۔ اس کے بیچ تعلق کو اس کلیہ E=mc² کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے۔ اس میں E توانائی کا نمائندہ ہے، m سے مراد برابر فاصلہ ہے اور c روشنی کی رفتار کی نمائندگی کرتا ہے، جبکہ c² جو 1,86,000 میل فی سیکنڈ کے برابر ہے، جو ایک بڑی مقدار ہے، جبکہ c یعنی c کو دوبارہ ضرب دی جائے وقتاً ایک بہت بڑی مقدار بن جاتی ہے۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ مادے کی مقدار میں معمولی سی تبدیلی بھی توانائی کی بے بہا مقدار کے اخراج کا سبب بنتی ہے۔ کوئی شخص فقط E=mc² کے کلیے کو بروئے کار لا کر ایٹم بم تیار نہیں کر سکتا۔ یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ متعدد افراد نے ایٹمی توانائی کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا، تاہم آئنسٹائن کے اضافے گراں قدر ہیں۔ 1939 میں امریکی صدر روز ویلٹ کو اس نے ایک خط لکھا تھا جس میں اس نے ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کا منصوبہ دیا تھا اور یہ مشورہ دیا تھا کہ اس سے قبل کہ جرمن ایسا کر گزریں، امریکہ کو پیش قدمی کر لینی چاہیے۔ ایسی تجویز کے نتیجہ میں مین ہاٹن منصوبہ وجود میں آیا اور اولین ایٹم بم کی تیاری کے سلسلے میں پیش رفت ہوئی۔ خصوصی اضافیت
پارٹیکولر ریلیٹیوٹی خصوصی اضافیت پارٹیکولر ریلیٹیوٹی نے گرما گرم بحث کی تحریک دی۔ ایک نقطہ پر البتہ سبھی متفق تھے کہ یہ ذہن کو چکرا دینے والا سائنسی نظریہ تھا جس کی نظیر پوری انسانی تاریخ میں موجود نہیں تھی۔ اس لیے اس سے متعلق غلط فہمیوں کی تعداد بھی کم نہیں تھی۔ آئنسٹائن کے لیے اضافیت کا عمومی نظریہ ایک نقطہ آغاز کی حیثیت سے امر کو نتیجہ آئنسٹائن کے لیے اضافیت کا عمومی نظریہ ایک نقطہ آغاز کی حیثیت سے اس امر کو منتخب کرتا ہے کہ کشش ثقل کے اثرات مختلف طبی فوتوں کے باعث نہیں ہیں، جیسا عموماً فرض کیا جاتا ہے، بلکہ یہ خلا کی حمیدگی کا نتیجہ ہیں۔ یہ ایک سراسر حیران کن تصور تھا۔ اگرچہ آئنسٹائن کی وجہ شہرت اضافیت کے نظریات ہی ہیں، اس کے دیگر سائنسی نظریات نے بھی اس کو مقبولیت دوام عطا کی۔ آئنسٹائن کو روشنی سے پیدا ہونے والے برقیاتی اثرات پر اپنے وضاحتی مقالے پر طبیعیات میں نوبل انعام ملا۔ یہ ایک اہم محور ہے جس نے طبیعیات دانوں کو شدت سے الجھائے رکھا تھا۔ اس مقالے میں اس نے فوٹون یا روشنی کے اجزائے ترکیبی کے وجود کا مفروضہ پیش کیا۔ یہ بات تجربات کی روح سے عرصہ سے طے شدہ تھی کہ روشنی برقیاتی مقناطیسی شاہوں پر مبنی ہوتی ہے، اور امر واضح تھا یہ لہریں اور اجزائے ترکیبی باہم متناقض ہیں۔ آئنسٹائن کے مفروضات نے اس کلاسیکی نظریے کو بری طرح رد کر دیا۔ نہ صرف اس کا روشنی کا قانون عملی طور پر بہت کامیاب ثابت ہوا، بلکہ اس کے فوٹون کے مفروضہ نے نظریہ مکاویر برقیات پر بھی گہرے اثرات مرتب کیے۔ آج اس کا نظریہ ایک اہم جزو ہے۔ آج آئنسٹائن ، 1879 میں جرمنی میں الم شہر میں پیدا ہوا۔ سوئٹزرلینڈ میں اس نے میٹرک کیا۔ 1900 میں وہ اس ملک کا شہری بن گیا۔ زیورخ یونیورسٹی سے 1905 میں اس نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، تاہم فوری طور پر وہ جامعہ میں کوئی ملازمت حاصل نہیں کر سکا۔ اسی برس اس نے خصوصی اضافیت، روشنی سے پیدا ہونے والے برقیاتی اثرات اور براعین حرکت کے نظریہ پر مقالات شائع کروائے۔ اگلے چند برسوں میں ان مقالات نے، خاص کر اضافیت پر مقالے نے، اس دنیا کے انتہائی ذہین اور فطن سائنسدانوں کی صف میں لا کھڑا کیا۔ اس کے نظریات انتہائی متنازع تھے۔ ڈارون کے سوا کسی دوسرے سائنسدان کے نظریات پر اس قدر تنازعات پیدا نہیں ہوئے۔ اس کے باوجود 1913 میں اسے برلن یونیورسٹی میں پڑھانے کی نوکری مل گئی۔
بس تھوڑے ہی عرصہ میں وہ کیسرولہم انسٹیٹیوٹ آف فزکس کا ڈائریکٹر اور پروشین اکیڈمی آف سائنس کا رکن بن گیا۔ ان عہدوں نے اسے اپنی پسند کے موضوعات پر تحقیق کرنے کے لیے فراغت دی۔ جرمن حکومت کو بعد ازاں آئنسٹائن کو اس قدر فراخت لانا پیش کرنے پر پچھتاوا نہیں ہوا، کیونکہ فقط اگلے 2 برسوں میں وہ اضافیت کا عمومی نظریہ واضح کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ 1921 میں اسے نوبل انعام ملا۔ اپنی بقیہ نصف زندگی کے دوران آئنسٹائن کو عالمگیر شہرت حاصل ہوئی۔ وہ دنیا کا سب سے مقبول سائنسدان تصور کیا جاتا ہے۔ آئنسٹائن یہودی تھا۔ ہٹلر کے برسر اقتدار آتے ہی جرمنی میں اس کا ادارہ زیر التواء آ گیا۔ 1933 میں وہ نیو جرسی پرنسٹن منتقل ہو گیا اور انسٹیٹیوٹ آف ایڈوانسڈ اسٹڈی میں کام کرنے لگا۔ 1940 میں اسے امریکی شہرت حاصل ہوئی۔ آئنسٹائن کی پہلی شادی طلاق پر منتهی ہوئی۔ دوسری شادی البتہ خوشگوار رہی۔ اس کے 2 لڑکے تھے۔ وہ 1955 میں پرنسٹن میں فوت ہوا۔ آئنسٹائن ہمیشہ سے اپنی ارد گرد دنیا میں گہری دلچسپی لیتا تھا اور سیاسی امور پر بے لاگ تبصرہ کرتا تھا۔ وہ سیاسی آمریت کے خلاف تھا۔ وہ ایک سالہ جو انسان اور ذہن مت کا پرجوش پیروکار تھا۔ لباس اور سماجی رسوم کے معاملے میں وہ انفرادیت پسند تھا۔ اس میں اعلیٰ درجے کی ہنسی مذاق تھی۔ وہ وائلن بھی عمدہ بجاتا تھا۔ نیوٹن کے کتبہ پر لکھی تحریر زیادہ بہتر طور پر آئنسٹائن پر منطبق ہوتی ہے۔ فانی انسانوں کو جشن مسرت منانا چاہیے کہ اس جیسی بے پایاں زینت نوع انسانی کو میسر رہی۔ والسلام۔ شکریہ۔